السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احتلام کا ہو جانا، نائٹ فال کا ہو جانا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ یہ چیز اگر مہینے کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر پیش آتی ہے تو نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ یا اس کے علاوہ روزانہ نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے، دن میں سو گئے تو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، رات میں سو گئے تو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور آج کے دور میں نوجوانوں کو یہ شکایت زیادہ ہو رہی ہے، ڈیلی روزانہ کئی دن تک نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگتی ہے، جسم ان کا بالکل کھکل ہو چکا ہے، طاقت نہیں رہتی، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ یہ ساری پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں، ساری مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ وقت پر توجہ نہ دیں، وقت پر اپنا علاج نہ کریں اور اس چیز پر کنٹرول نہ کریں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، شادی کے لائق نہیں رہتے، شادی کر بھی لے تو پھر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، کثرت احتلام میں، نائٹ فال میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، لا علاج ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے گا تو یہ پریشانی آپ کی بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ وہ کام کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ سوتے ٹائم آپ دودھ اور اسی طرح کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل نہ پئیں۔ اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو سونے سے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے پہلے پئیں، اس کے بعد آپ آرام کریں۔ اگر سوتے ٹائم پئیں گے تو پھر آپ کو نہانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ رات کو جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی مقدار کو کم کر دیں۔ اب 4 روٹی کھاتے ہیں 2 کھائیں، 2 کھاتے ہیں 1 کھائیں، یعنی کہ ضرورت کے بقدر کھانا کھائیں، ضرورت سے زائد بالکل کھانا نہ کھائیں۔ آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو پھر وہ بدہضمی پیدا کرے گا، پھر آپ کو نہانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد فوراً آرام نہ کریں، بلکہ کچھ قدم چہل قدمی کریں، اور کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ آرام کریں۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے آپ اچھی طرح سے اپنے منہ کی صاف صفائی کر لیں، کولگیٹ یا مسواک وغیرہ سے بالکل صاف صفائی کر لیں، تاکہ آپ کا منہ بالکل صاف رہے اور اس کا اثر آپ کے معدے پر اچھا پڑے۔ جب آپ منہ کی صفائی رکھیں گے تو پھر کھانا پچے گا اور کھانا آپ کو ہضم ہوگا۔ جب کھانا ہضم ہوگا تو پھر صحت بنے گی، پریشانی کوئی بات نہیں ہوگی۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کبھی کسی وقت بھی فحش، ننگی تصاویر، ویڈیوز یا ناولیں یا کہانیاں، ایسی تصویریں جو آپ کے ذہن کو بھڑکائیں، آپ کی شہوت کو بھڑکائیں، آپ کے ذہن میں گندے خیالات پیدا کریں، ان چیزوں سے بالکل دور رہیں، اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ اور 5واں کام ایک عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سوتے ٹائم کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو پہلے وضو کریں۔ وضو اس طرح سے کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے چھوٹی سی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ سورت پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے سینے پر عمر لکھ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھنے کے بعد اس طرح سے عمر لکھیں کہ عین عمر کی یہاں آئے اور میم پیٹ پر اور را اس سائٹ میں۔ عمر لکھ کر آپ کروٹ لے کر سو جائیں، کروٹ لے کر ضرور سوئیں، سیدھا چت نہ لیٹیں۔ کروٹ لے کر چاہیں آپ داہنی کروٹ پر سوئیں یا بائیں کروٹ پر سوئیں، بہتر اور سنت ہے، افضل ہے کہ آپ داہنی کروٹ پر سوئیں۔ اور اس طرح سے آپ جب سوئیں گے اور ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ نائٹ فال کی جو پرابلم ہے، جو زیادہ آپ کو ہو رہا ہے، اور احتلام کی کثرت جو آپ کو ہے، وہ انشاءاللہ اس سے مکمل طریقے سے چھٹکارا پا لیں گے اور آپ کی ایک اچھی صحت بنے گی، تندرست بنے گی، کام کاج کے اندر بھی دل لگے گا، پڑھائی لکھائی کے اندر بھی دل لگے گا، اور ایک آپ اچھی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔